السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل لرن اسلام ایزی کے نام سے آج کی ہماری ویڈیو ہے محمدی نماز کون سی ہے، اس کے بارے میں کچھ دلائل ہوں گے۔ اللہ نے ہر انسان کو عقل اور شعور دیا ہے، ہر انسان سوچے اور سمجھے۔ اگر ویڈیو سمجھ میں آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا چینل لرن اسلام ایزی کو سبسکرائب بھی کریں۔ حمد و ثنا اللہ مالک الملک کی پاک ذات کے لیے، اور درود و سلام خاتم الرسول الہادی رسول المحبوب کل امام الانبیاء محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پہ، جن کا ہر عمل امت کے لیے اسوہ، سنت اور نمونہ ہے۔ اللہ سے التجا ہے، اللہ ہر مسلمان کو ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے گزشتہ خطبے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ، صحیح احادیث کی روشنی میں لوگ نماز کو منسوب کرتے ہیں اپنے کسی بڑے کی طرف، کسی امام کی طرف۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ نے نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابو بکر صدیق نے نماز ویسے پڑھی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویسے نماز پڑھی جیسے جبریل امین نے آ کے بتائی، اور جبریل امین نے وہ نماز بتائی تو رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پسند فرمائی۔ حتیٰ کہ 2 بار 2 دن جبریل امین آسمان سے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھاتے رہے۔ نماز کے اوقات جبریل نے ہر نماز کے وقت آ کے بتائے، طریقہ بتایا۔ اگر کوئی کہے میں مالکی نماز پڑھوں گا، حنبلی نماز پڑھوں گا، شافعی نماز پڑھوں گا، امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے مسلک کے مطابق ظاہری نماز پڑھوں گا، شوری نماز پڑھوں گا، حنفی نماز پڑھوں گا، تو اس کی نماز بارگاہ رسالت میں اور رب العالمین کی بارگاہ میں منظور اور مقبول نہیں ہوگی۔ وہاں اسی نماز کی قیمت ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سکھلائی ہے۔ ہاتھوں کا اٹھانا، اس کو رفع الیدین کہتے ہیں، دونوں ہاتھ۔ کچھ میرے بھائی ہاتھوں کو ہلاتے ہیں۔ بھائی جب نماز پڑھنی ہے، سب سے بڑی چیز نماز میں ٹھہراؤ ہے، جلد بازی نہیں، کسی بھی معاملے میں نماز کے ٹھہراؤ، اطمینان۔ اگر ٹھہراؤ بدری صحابی کی نماز میں نہ آئے، نبی کریم فرماتے ہیں فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، تو نے نماز پڑھی نہیں۔ اپنی نمازوں کو اگر اس کی قیمت چاہتے ہو
ہوگا، اس میں کامیابی مل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے دیگر معاملات بھی آسان کر دیے جائیں گے۔ بھی جس کی نماز ٹھیک ہے اس کے سارے معاملات ٹھیک ہوں گے، اس کو رخصت مل جائے گی۔ اگر نماز کا معاملہ درست نہ ہوا، اس کی بخشش، اس کی نجات، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفع الیدین کے صرف دو طریقے ہیں، حذوان کے نہیں ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور یحاذی بہما وضو نہیں ہے، کانوں کے برابر، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور اس کے راوی حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے مالک ابن حویرث کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا اور وہ اپنے کانوں کے برابر کر رہے تھے۔ جو کانوں کے برابر کرتا ہے کندھوں سے اوپر چلا جاتا ہے، کندھوں والی حدیث میں بھی عمل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی صرف کندھوں تک کرتا ہے، یہ کندھوں تک ہو گیا، اور یہ جو ہے یہ کندھوں تک نہیں ہے، یہ سینے تک ہے، یہ رفع الیدین مسنون نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اور کئی ساتھی ان کے ہاتھوں کا رخ زمین کی طرف ہوتا ہے، جبکہ ہاتھوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا، اور قبلے کی طرف آپ جب سجدہ کرتے ہیں آپ کی انگلیاں زمین پہ ہوں اور پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور رہنمائی ہے۔ یہ بھائی ہاتھوں کو ہلانا جو ہے، رفع الیدین کرنے والے بھائی ہاتھوں کو ہلانا چھوڑ دیں۔ نبی کریم کان یرفع یدیہ، ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ یہ یہاں تک ہلانا ہے، یہاں ہم نے اپنے ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، کانوں تک اٹھائے، کانوں کی لو تک لے گئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ صحیح بخاری دوسری روایت، اس کے راوی بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر پچھلی روایت میں بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ، ایسے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ اور اگلی حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ، میں نے اللہ کے محبوب پیغمبر کو دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر ہے 736۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں زبان نبوت کی گواہی ہے عبداللہ نیک آدمی ہے، عبداللہ رجل صالح، نیک رجل ہے عبداللہ بڑا اچھا بندہ ہے، یہ زبان نبوت کی گواہی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحابہ کے مختلف القاب تھے، کوئی سیف اللہ تھا، کوئی صدیق تھا، کوئی فاروق تھا، کوئی ذی النورین اور غنی تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا لقب بھی صحابہ میں عجیب ہے، کسی اور صحابی کا وہ لقب نہیں ہے، اور یہ محب سنت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سنت کے محب ہیں، اپنی ساری محبتیں ان کی سنت میں نچھاور ہیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عبداللہ ابن عمر کو۔ عبداللہ ابن عمر کپڑے رنگے ہوئے، جوتا مبارک عبداللہ ابن عمر کا وہ بھی رنگا ہوا، اور داڑھی بھی اسی، اور اپنی پگڑی جو ہے وہ بھی اسی رنگ میں رنگی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا آگے فرماتے ہیں عبداللہ، ہماری زبان میں پنجابی اردو میں آج بڑی پیاری میچنگ ہوئی ہے، پگڑی بھی، جوتے بھی، پورے کا پورا لباس۔
पता है अब्दुल्ला इब्न उमर ने क्या जवाब दिया? अल्लाह के महबूब पैगंबर, ये रंग जो है आपके कमीज मुबारक पे लगा हुआ देखा, आपकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज मुबारक पे आपने देसी तरीके से खुशबू लगाई, मुबारक दाढ़ी को लगाई, और वो देसी तरीके से बनी हुई खुशबू आपकी कमीज को लगी। अब्दुल्ला इब्न उमर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज पे लगी हुई खुशबू और उसका रंग इतना प्यारा लगा। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना सारा लिबास रंग दिया, पगड़ी हत्ता के जूते भी उसी रंग के। ये है मुहिब्बे सुन्नत, बयान करते हैं नबी करीम ऐसे हाथों को उठाया करते थे। और दूसरी हदीस में अब्दुल्ला इब्न उमर ही इस रवायत के रावी हैं, कहते हैं रअयतु रसूलल्लाह, मैंने देखा है अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को इज़ा क़ाम फी सलात, जब नमाज में खड़े होते, रफ़ा यदैहि, अपने दोनों हाथों को रफ़ा उठाते, बुलंद करते, हिलाते नहीं। मेरे भाई सुस्ती की वजह से और समझते हैं कि मैंने हाथ छोड़ के रफ़ा यदैन का निभाइए, या रफ़ुल यदैन ने हाथों को उठाना नहीं है। सोचें हदीस के अल्फाज, हाथों को हिलाना नहीं। अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं नबी करीम को मैंने देखा, रफ़ा यदैहि, आपने अपने दोनों हाथ उठाए, बुलंद किए, हज़्व मनकिबैहि, अपने कंधों तक। अब मेरे हाथ कंधों के बराबर है। और सही मुस्लिम की रवायत, मालिक इब्न हुवैरिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस रवायत की रावी है, काना युहासिया बिहिमा उज़ुनैहि, अपने कानों के बराबर करते। ये मेरे नबी की सुन्नत है, हमेशा की सुन्नत है, जिंदगी भर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। अजीम मुहद्दिस हैं मोहम्मद बिन इस्माइल, उन्होंने अपने उस्ताद को देखा, उनके उस्ताद भी बड़े मुहद्दिस थे, अबी नुमान मोहम्मद बिन फज़ल ने, कान यरफ़उ यदैहि, अपने हाथ उठा रहे थे, रुकू जाते वक्त, रुकू से सर उठाते वक्त, नमाज पढ़ी। फ़क़ुल्तु, मैंने पूछा आपने ये क्यों किया? मोहम्मद बिन इस्माइल को उनके उस्ताद अबू नुमान मोहम्मद बिन फज़ल ने जवाब दिया कि मैंने इसी तरह नमाज पढ़ी खल्फ हम्माद बिन ज़ैद, हम्माद बिन ज़ैद के पीछे मैंने नमाज पढ़ी। हम्माद बिन ज़ैद ने रुकू जाते वक्त, रुकू से सर उठाते वक्त, दोनों वक्त अपने दोनों हाथ बुलंद किए, हज़्व मनकिबैहि, अपने कंधों के बराबर किए। फसअल्तुहु, मैंने भी अपने उस्ताद हम्माद बिन ज़ैद से पूछा आपने क्यों पढ़ा, रफ़ुल यदैन किया, आपने अपने हाथ क्यों उठाए? हम्माद बिन ज़ैद कहते हैं सल्लैतु खल्फ़ अय्यूब बिन सुख्तियानी, मैंने अय्यूब रहमहुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ी। उन्होंने भी रुकू जाते वक्त और रुकू से सर उठाते वक्त दोनों हाथ बुलंद किए। तो अय्यूब सुख्तियानी फरमाते हैं मैंने नमाज पढ़ी है अता इब्न अबी रिबा के पीछे। अता इब्न अबी रिबा जो अजीम उस्ताद के शागिर्द हैं, नबी करीम जब इस दुनिया से गए, इस बच्चे की उम्र गालिबन 11 या 13 वर्ष थी। इस बच्चे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, अल्लाह इस बच्चे को अपनी किताब का इल्म अता फरमा। पूरी उम्मत में सबसे बड़ा मुफस्सिर कुरान का अगर कोई है तो ये बच्चा, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी। और दुआ कब दी? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आपके साथ आपकी सवारी पे सवार थे,
اور آپ کے سگے چچا عباس کے بیٹے عبداللہ تھے۔ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں عطا ابن ابی ربا۔ عطا ابن ابی ربا جتنی دیر تک مکہ میں زندہ رہے کسی اور کو اجازت نہ تھی کہ مکے میں فتویٰ دے۔ مکے میں فتویٰ عطا ابن ابی ربا کا عائشہ نے زندگی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی میں گزاری۔ اور حضرت ایوب فرماتے ہیں میں نے عطا ابن ابی ربا کو ایسے نماز پڑھتے دیکھا، میں نے پوچھا تم ایسے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ عطا ابن ابی ربا نے کہا میں نے صحابی رسول کو دیکھا، عبداللہ ابن زبیر کو دیکھا، اس نے نماز ایسے ہی پڑھی، رکوع جاتے وقت اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، ہاتھ ہلائے نہیں، ہاتھ بلند کیے، رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ بلند کیے۔ عطا کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن زبیر سے پوچھا آپ نے یہ دونوں ہاتھ کیوں اٹھائے؟ صحابی رسول نے کہا میرے نانا جان نے نماز ایسے ہی پڑھی ہے۔ میں نے اپنے نانا جان ابو بکر صدیق سے پوچھا بابا جان آپ نے رکوع سے پہلے رکوع سے اٹھتے ہوئے اپنے ہاتھ کیوں اٹھائے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی اللہ کے محبوب پیغمبر آپ ایسے ہاتھوں کو کیوں اٹھاتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاکذا علمنی جبریل، ایسے ہی مجھے جبریل نے سکھایا۔ میں نے جبریل سے پوچھا۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا، پوچھا جبریل سے، جبریل نے گزارش کی ہاکذا علمنی ربی، ایسے ہی مجھے میرے رب نے سکھا کے بھیجا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، تیسری حدیث، اور یہ ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت انہ رأى مالک بن الحویرث، انہوں نے مالک بن حویرث کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ بھی رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت ایسے ہی رفع الیدین کرتے ہیں۔ امام نبی پوچھتے ہیں اپنے استاد سے، ان کے استاد کون ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ۔ امام شافعی سے پوچھا ما معنی رفع الیدین، یہ جو ہم ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تعظیم اللہ، یہ اللہ کی تعظیم ہے۔ اللہ کے سامنے ہم عاجز ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک نہیں 10 اللہ کی طرف بلند کرتے ہیں۔ وَاتِّبَاعُ سُنَّتِ نَبِيِّهِ، دو چیزیں ہیں ہاتھ اٹھانے میں، ایک اللہ کی عظمت کا اظہار ہے، اور دوسرا سنت نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ عقبہ بن عامر نے کہا بِكُلِّ رَفْعٍ 10 حسنات۔ عقبہ بن عامر صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں بِكُلِّ رَفْعٍ، ہر بار ہاتھ اٹھانے پہ 10 حسنات، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ نیکیاں صحابی رسول بیان کرتے ہیں، ایک بار ہاتھ اٹھائے، رفع الیدین کیا، 10 انگلیاں اشارہ اللہ کی طرف اٹھا، اور 10 نیکیاں اس بندے کے اعمال نامے میں درج ہو گئی۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ ایک کتاب تصنیف کی ہے جس کا نام ہی جز رفع الیدین رکھا، جس میں رفع الیدین کی جتنی احادیث امام بخاری کو مل سکی صحیح سند کے ساتھ، امام بخاری رحمہ اللہ نے ساری روایات جز رفع الیدین میں جمع کر دی،
اور حسن بصری رحمہ امام حسن بصری رحمہ اللہ قربان جاؤں ایسے ایسے ہیلے امت میں پڑے ہیں. حسن بصری کو لوگ کسی اور طریقے سے یاد کرتے ہیں تصوف کی بنا پہ. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ عظیم بچہ مدینے میں کس ماں کی گود میں کھیلا. سارے اہل ایمان کی ماں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو گود کھلایا کرتی تھی، لوریاں دیا کرتی تھی، اور یہ بچہ بڑا ہو کے بصرے کا امام بنا. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام بخاری امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول بیان کرتے ہیں، کوئی بھی صحابی ایسا نہیں ہے جس نے زندگی میں کسی ایک نماز میں بھی رفع الیدین کو چھوڑا. رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت حسن بصری رحمہ اللہ اور امام بخاری رحمہ اللہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ کوئی ایک صحابی نہیں ہے، استثناء ہے ہی نہیں، 1 2 4 10 نہیں، ایک بھی صحابی صحیح سند کے ساتھ کسی ایک صحابی سے مروی ہو کہ رفع الیدین نہیں کرنا. ایک بات پیدل خبر ہے، لوگ طنز کرتے ہوتے، لوگوں نے طنز بنائی تھی اصحاب پیغمبر پہ، اصحاب پیغمبر کے دشمنوں میں، کہ صحابہ اپنے بغلوں میں بت لے کے مسجد میں آ جاتے، مسجد میں کھڑا ہوا، مسجد کے ممبر پہ کھڑا ہوا. ایک روایت صحیح ہے، ایک روایت ضعیف ہے، ایک روایت موضوع ہے، رب اکبر کی قسم جھوٹی روایت بھی نہیں ہے، جھوٹی 100% جھوٹی ہو روایت ہو، رب اکبر کی قسم نہیں ہے. بغلوں میں ہاتھ بت رکھنا یہ اصحاب پیغمبر کے دشمنوں نے اصحاب پیغمبر پہ طنز کیا. لا علم لوگ جو حدیث کے بارے میں مکمل آگاہی نہیں رکھتے، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ رفع الیدین جو ہے، ہاتھوں کو اٹھانا جو ہے، یہ بتوں کو گرانے کے لیے ہے. نہ میرے بھائی، بتوں کو گرانے کے لیے نہیں ہے. صحابہ کس نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا تمہیں سامنے نظر آتا ہے میں نماز میں تمہاری نماز دیکھتا ہوں، تمہارا رکوع دیکھتا ہوں، تمہارا خشوع دیکھتا ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے تمہیں آگے نظر آتا ہے جیسے تم سامنے دیکھتے ہو، میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. محدثین نے مفسرین نے بیان کیا یہ آپ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، یہ اس کا معجزہ ہے. کچھ بھی ہے، ہمیں تعبیر کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں زبان پیغمبر پہ رب محمد کی قسم آنکھ سے زیادہ یقین ہے، کان کے سننے سے زیادہ یقین ہے. نبی کریم نے فرما دیا مجھے پیچھے بھی نظر آتا ہے نماز کی حالت میں. جس نبی کو رکوع نظر آتا ہے، جس نبی کو خشوع نظر آتا ہے، جس نبی نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے رو کے دیکھا، پیچھے مڑ کے دیکھا، آپ نے مسکرا کے آنے والے سے کہا کہ اس نے سنا، جسم پہ کپ کپی تاری ہو گئی، ڈرتے ہوئے لرزتے ہوئے کہنے لگا یہ
बैतुल्लाह का तवाफ करने के लिए। आपने मुस्कुरा के फरमाया कि बैतुल्लाह का तवाफ खंजर बगल में दबा के किया जाता है। ये जुमले कहे नबी रहमत चल दिए और ये उसी वक्त उसी जगह कांपता रहा। मेरे महबूब पैगंबर का तवाफ का चक्कर मुकम्मल हुआ। इसकी आंखों पे आंसू जारी है और जुबान पे कलमा जारी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नबी करीम को नब्बानी अल अलीमुल खबीर। इधर से सवाल हुआ वयसअलूनका, मेरे महबूब पैगंबर आपसे पूछते हैं, उधर से जवाब हाजिर हो गया। उस नबी करीम को इमाम होते हुए पता नहीं है कि मेरे सहाबा या कोई भी बुत लेके आया है। इससे बड़ा नबी करीम के सहाबा पे और बड़ा इफ्तिरा नहीं हो सकता। अगर ज़हन के हाशिए में ये बात है, खुदा के लिए से निकाल दीजिए। सिर्फ तासुब के लिए सहाबा पे तर्ज का बायस देने वाले ऐसी जुबान और ऐसी गुफ्तगू क्यों होती है? प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर नमाज में रुकू जाते हुए और रुकू से उठते हुए तीसरा मुकाम 2 रकअतों के बाद अल्लाह के महबूब पैगंबर जब खड़े होते हैं, काना यरफउ यदैहि, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़अल यदैन किया करते थे। एक बहुत गलत जुमला अक्सर साथी बोल जाते हैं, आप भाई अक्सर सुनने में आया है कि चारों इमाम बरहक हैं, चारों इमाम बरहक हैं। बहुत गलत जुमला है ये। बरहक 4 नहीं, 4 करोड़ 4 पूरी उम्मत अगर उसके पास सुन्नत है वो बरहक है। अगर सुन्नत नहीं किसी के पास, 4 नहीं, लौ काना मूसा हय्यन, मूसा नबी भी आ गए, फत्तबअतुमूहु व तरकतमूनी, मूसा नबी की इत्तिबा करो और मुझे छोड़ दो, लज़ललतुम अन सवाइस सबील। नबी मूसा और उसको इस उम्मत के मानने वाले नबी करीम ने फरमाया सारे गुमराह। नबी की बात और सब पैगंबर की बात, उस नबी की बात जिसे कलीमुल्लाह होने का शर्फ हासिल है। अंबिया में वाहिद नबी है जिन्हें करीम कल्लमल्लाह मूसा तकलीमा। मूसा तो वो नबी है जिससे रब्बुल आलमीन ने कलाम बातें की है। अगर वो नबी अपनी बात जाती नहीं, शरीयत वो भी आए इस उम्मत में आके बताए, वो भी गुमराह। नबी करीम का इरशाद है, मेरे अल्फाज नहीं है, लज़ललतुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नबी मूसा की इत्तिबा करने वाले, मुझे छोड़ने वाले, अगर मूसा नबी ने वही बात कही है जो नबी करीम की है, तो वो बात ही मेरे महबूब पैगंबर की है। 4 नहीं। अब ये देखें इसी मसला रफ़अल यदैन के बाद, हाथ उठाने के बारे में इमाम मालिक वो भी रफ़अल यदैन करते हैं, इमाम अहमद इब्न हम्बल वो भी रफ़अल यदैन करते हैं, इमाम मालिक, इमाम शाफी रहमहुल्लाह वो भी रफ़अल यदैन करते हैं, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के बारे में अगर कोई सही सनद हो किसी के पास, अगर किसी के पास सही सनद हो कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह नहीं करते थे, 3 आइम्मा जिन्हें लोग बरहक कहते हैं, जिन्होंने इस हाथ को उठाने वाली रवायत खुद बयान की है,
خود عمل بھی کیا ہے. میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہتا ہوں، رب اکبر کی قسم، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث آ گئے وہ میرا مذہب ہے، وہ میرا عقیدہ ہے، وہ میری محبت ہے، وہ میری دنیا ہے، وہ میرا دین ہے، وہ میری نبی کریم سے سنت میں محبت ہے. اذا صح الحدیث فهو مذہبی، صحیح حدیث. بات یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا زمانہ سب سے قریب زمانہ ہے نبی کریم سے. سن 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے. سن 150 میں امام شافعی رحمہ اللہ اس دنیا میں آئے. امام شافعی استاد ہیں محدثین کے، امام بخاری کے بھی استاد ہیں امام شافعی. امام شافعی کے استاد ہیں امام احمد ابن حنبل. احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے ایک بہت ضخیم حدیث کی کتاب مسند احمد ابن حنبل لکھی ہے. امام مالک نے موطا لکھی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روئے زمین پہ آسمان کے نیچے قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب اگر ہے تو وہ موطا ہے. موطا امام مالک. اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ مال کی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ موطا میں ہاتھ باندھنے کی روایت بیان کرتے ہیں. امام صحیح حدیث بیان کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ گاڑی پٹڑی سے کب اور کہاں اور کیسے اتری. امام مالک رحمہ اللہ اپنی موطا میں ہاتھ باندھنے کی روایت بیان کرتے ہیں. مال کی ہاتھ چھوڑ کے. بات رفع الیدین کی ہو رہی تھی، ابھی مکمل نہیں ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، حدیث ایک بھی صحیح اگر مل جائے، ایک حدیث صحیح ذہن میں، ذہن مطمئن ہو جائے کہ یہ صحیح حدیث ہے. امام علی ابن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہاتھ اٹھانے کی حدیث اتنی بین، اتنی واضح، اتنی صحیح اور متواتر ہے جو آدمی نہیں کرتا. علی ابن مدینی رحمہ اللہ امام بخاری کے استاد ہیں، فرماتے اس کی نماز ناقص نماز ہے. بھائیو ہاتھ اٹھانے ہیں اپنی مرضی سے نہیں، کانوں کو نہیں لگانے. کوئی روایت کانوں کے ساتھ ہاتھ لگانے کی، انگوٹھے لگانے کی ہے ہی نہیں. پھر کانوں کی طرف ہتھیلیوں کا رخ کسی روایت میں موجود ہی نہیں. کانوں کے برابر، لو کے برابر شہمت وضو نہیں. اٹھانے کے بعد یہ ہاتھ کہاں لے کے جانے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہاتھ کہاں باندھے تھے؟ انشاءاللہ اگلے جمعے آپ بھائیوں کی خدمت میں عرض کروں گا. آپ بھائیوں کے سامنے میں نے کسی فقہ اور کسی مسلک کی ترجمانی نہیں کی، صرف نبی کریم کی نماز پیش کرنے کا ارادہ ہے. اور یہ رفع الیدین ہاتھوں کا اٹھانا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. سچے دل سے دعا کریں اللہ ہم سب کو ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.